अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफ़िज़ सफ़दर नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 19 सूरत अन-नमल की आयत नंबर 35 से 44 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफ़सीर और शान नुज़ूल पढ़ने का शर्फ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नी मुरसिलतुन इलैहिम बिहदिय्यतिन फनाज़िरतुम बिमा यरजिउल मुरसलून। फलम्मा जाअ सुलैमान क़ाल अतुमिद्दूननी बिमालिन फमा आतानियल्लाहु खैरुम मिम्मा आताकुम बल अंतुम बिहदियतिकुम तफ़रहून। इरजी इलैहिम फलनअतियन्नहुम बिजुनूदिन ला क़िबल लहुम बिहा वलनुखरिजन्नहुम मिन्हा अज़िल्लतन व हुम साग़िरून। क़ाल या अय्युहल मलअु अय्युकुम यहतीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यहतूनी मुस्लिमीन। क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूमा मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबि अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फ़ुक। फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी लियब्लुवनी अअश्कुरु अम अकफ़ुर। वमन शकर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिही वमन कफ़र फ़इन्न रब्बी गनिय्युन करीम। क़ाल नक्किरू लहा अर्शहा नंज़ुर अतहतदी अम तकूनु मिनल्लज़ीना ला यहतदून। फलम्मा जाअत क़ील अहाकज़ा अर्शुक क़ालत कअन्नहु हुव व ऊतीनल इल्म मिन क़ब्लिहा व कुन्ना मुस्लिमीन। वसद्दहा मा कानत तअबुदु मिन दूनिल्लाह
إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته خسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ ایلچی کیا جواب لے کر پلٹے۔ پھر جب وہ سلیمان کے پاس آیا، فرمایا کیا مال سے میری مدد کرتے ہو؟ تو جو مجھے اللہ نے دیا وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا، بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ پلٹ جا ان کی طرف تو ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے یوں کہ وہ پست ہوں گے۔ سلیمان نے فرمایا اے درباریو، تم میں کون ہے کہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہو۔ ایک بڑا خبیث جن بولا کہ میں وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں، اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں۔ اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے۔ پھر جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا دیکھا، کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے سب خوبیوں والا۔ سلیمان نے حکم دیا عورت کا تخت اس کے سامنے وضع بدل کر بیگانہ کر دو کہ ہم دیکھیں کہ وہ راہ پاتی ہے یا ان میں ہوتی ہے جو ناواقف رہے۔ پھر جب وہ آئی اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ بولی گویا یہ وہی ہے، اور ہم کو اس واقعے سے پہلے خبر مل چکی اور ہم فرما بردار ہوئے اور اسے روکا اس چیز نے جسے وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، بے شک وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ اس سے کہا گیا سین میں آؤ۔ پھر جب اس نے اسے دیکھا اسے گہرا پانی بھی اور اپنی ساکیں کھولیں۔ سلیمان نے فرمایا یہ تو ایک چکنا سین ہے شیشوں جوڑا۔ عورت نے عرض کی اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب سلیمان کے ساتھ اللہ کے حضور گردن رکھتی ہوں جو رب سارے جہان کا۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا، اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ قتل اور قید اور اہانت کے ساتھ، یہی بادشاہوں کا طریقہ ہے، بادشاہوں کی عادت کا۔ جو اس کو علم تھا اس کی بنا پر اس نے یہ کہا، اور مراد اس کی یہ تھی کہ جنگ مناسب نہیں ہے، اس میں ملک اور اہل ملک کی تباہی و بربادی کا خطرہ ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور کہا اس سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ بادشاہ ہیں یا نبی، کیونکہ بادشاہ عزت و احترام کے ساتھ ہدیہ قبول کرتے ہیں۔ اگر وہ بادشاہ ہیں تو ہدیہ قبول کر لیں گے، اور اگر نبی ہیں تو ہدیہ قبول نہ کریں گے، اور سوا اس کے کہ ہم ان کے دین کا اتباع کریں وہ اور کسی بات سے راضی نہ ہوں گے۔ تو اس نے 500 غلام اور 500 باندیاں بہترین لباس اور زیوروں کے ساتھ آراستہ کر کے زر نگار زینوں پر سوار کر کے بھیجے، اور 500 اینٹیں سونے کی اور جواہر سے مرصع تاج اور مشک و عنبر وغیرہ وغیرہ ایک خط کے اپنے قاصد کے ساتھ روانہ کیے۔ حدود یہ دیکھ کر چل دیا، اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سب خبر پہنچائی۔ آپ نے حکم دیا کہ سونے چاندی کی اینٹیں بنا کر 9 فرسنگ کے میدان میں بچھا دی جائیں، اور اس کے گرد سونے چاندی سے احاطہ کی بلند دیوار بنا دی جائے، اور بر و بحر کے خوبصورت جانور اور جنات کے بچے میدان کے دائیں بائیں حاضر کیے جائیں، یعنی بلقیس کا پیامی ماں اپنی جماعت کے ہدیہ لے کر
یعنی دین اور نبوت اور حکمت و ملک، مال و اسباب دنیا یعنی تم اہل مفاخرت ہو، زرخاف ہو، زخارف، دنیا پر فخر کرتے ہو اور ایک دوسرے کے ہدیے پر خوش ہوتے ہو۔ مجھے نہ دنیا سے خوشی ہوتی ہے نہ اس کی حاجت۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کثیر عطا فرمایا کہ اوروں کو نہ دیا، باوجود اس کے دین اور نبوت سے مجھ کو مشرف کیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے وفد کے امیر منصر بن عمرو سے فرمایا کہ یہ ہدیے لے کر، یعنی اگر وہ میرے پاس مسلمان ہو کر حاضر نہ ہوئے تو یہ انجام ہوگا۔ جب قاصد ہدیے لے کر بلقیس کے پاس واپس گئے اور تمام واقعات سنائے تو اس نے کہا بے شک وہ نبی ہیں اور ہمیں ان سے مقابلے کی طاقت نہیں، اور اس نے اپنا تخت اپنے سات محلوں میں سے سب سے پچھلے محل میں محفوظ کر کے تمام دروازے مکفل کر دیے اور ان پر پہرہ دار مقرر کر دیے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کا انتظام کیا تاکہ دیکھے کہ آپ اس کو کیا حکم فرماتے ہیں۔ اور وہ ایک لشکر گراں لے کر آپ کی طرف روانہ ہوئی جس میں 12,000 نواب تھے اور ہر نواب کے ساتھ ہزاروں لشکری۔ جب اتنے قریب پہنچ گئی کہ حضرت سے صرف ایک فرسنگ کا فاصلہ رہے گا، اس سے آپ کا مدعا یہ تھا کہ اس کا تخت حاضر کر کے اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اپنی نبوت پر دلالت کرنے والا معجزہ دکھا دیں۔ بعضوں نے کہا ہے کہ آپ نے چاہا کہ اس کے آنے سے قبل اس کی وضع بدل دیں اور اس سے اس کی عقل کا امتحان فرمائیں کہ پہچان سکتی ہے یا نہیں۔ اور آپ کا اجلاس صبح سے دوپہر تک ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے جلد چاہتا ہوں، یعنی آپ کے وزیر آصف بن برخیا جو اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لاؤ حاضر کرو۔ آصف نے عرض کیا آپ نبی ابن نبی ہیں اور جو رتبہ بارگاہ الہی میں آپ کو حاصل ہے یہاں کس کو میسر ہے؟ آپ دعا کریں تو آپ کے پاس ہی ہوگا۔ آپ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، اور دعا کی۔ اسی وقت تخت زمین کے نیچے نیچے چل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمودار ہوا کہ اس شکر کا نفع خود اس شکر گزار کی طرف عائد ہوتا ہے۔ اس جواب سے اس کا کمال عقل معلوم ہوا۔ اب اس سے کہا گیا کہ یہ تیرا ہی تخت ہے، دروازہ بند کرنے، قفل لگانے، پہرہ دار مقرر کرنے سے کیا فائدہ ہوا؟ اس پر اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور آپ کی صحت نبوت کی حدود کے واقعے سے اور امیر وفد سے ہم نے آپ کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری اختیار کی۔ اللہ کی عبادت و توحید سے یا اسلام کی طرف تقدم سے۔ وہ سین شفاف آبگینے کا تھا، اس کے نیچے آب جاری تھا، اس میں مچھلیاں تھیں، اور اس کے وسط میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا جس پر آپ جلوہ افروز تھے تاکہ پانی میں چل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو۔ یہ پانی نہیں ہے۔ یہ سن کر بلقیس نے اپنی ساکیں چھپا لیں اور اس کو بہت تعجب ہوا، اور اس نے یقین کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملک و حکومت اللہ کی طرف سے ہے، اور ان عجائبات سے اس نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور آپ کی نبوت پر استدلال کیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی کہ تیرے غیر کو پوجا، آفتاب کی پرستش کی۔ چنانچہ اس نے اخلاص کے ساتھ توحید و اسلام کو قبول کیا اور خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کی۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول اس کا اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرمین کی جنت کی دوست میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ صدا رہتی ہے کہ آپ اس پروگرام کو ختم نبوت کے صدقے آپ اور میں خوش نصیب ہے کہ ہم اس پروگرام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ایک نیک، مقدس اور عظیم کام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس پروگرام کو ضرور دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے عزیز و اقارب کو اس کی ترغیب دیں، تبلیغ کریں اور اس کی طرف ان کو ضرور راغب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اس پروگرام کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔